ایک لڑکی کی کہانی جس کو بہنوں نے چند روٹی کے لیے فروخت کر دیا۔ سن 105 ہجری میں بصرہ میں ایسا قحط پڑا کہ ماں باپ نے اولاد اور بھائیوں نے بہنوں سے منہ پھیر لیا اور انسانوں کی فروخت کی منڈیاں لگ گئی۔ اسی ہولناک فضا میں بصرہ کی ایک چھوٹی سی خاندان پر قیامت گزر گئی۔ یہاں 4 بہنیں رہا کرتی تھی جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ نوعمر لڑکیوں نے 2-3 فاقے تو برداشت کر لیے، مگر جب بھوک حد سے گزری تو کسی کو اپنا ہوش نہ رہا۔ بھیک تک کی نوبت آ گئی، مگر کوئی کسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ یہ تمام بہنیں زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ بصرے کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہنوں نے اسودہ حال شخص کے سامنے دست سوال دراز کر دیا، خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ تاجر عتیق نے سب سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ لڑکی تجھے بھوک نہیں ہے؟ بہت بھوک ہے، سب سے چھوٹی بہن نے نقابت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ تاجر نے سوال کیا۔ جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگ رہی ہوں، لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر عتیق نے حیران ہو کر دوسرا سوال کیا۔ جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گا۔ لڑکی کا انداز گفتگو مبہم تھا، مگر لہجے میں بڑی استقامت جھلک رہی تھی۔ تینوں بڑے بہنیں چھوٹی بہن کی بے سروپا باتوں سے بیزار تھے، اس لیے چنچلا کر بولے، یہ ہم سب کا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیے۔ یہ لڑکی بڑی کام کی ہے، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ تاجر عتیق نے تینوں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور پھر ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کر دی۔ چلو لڑکی، تاجر نے چھوٹی بہن سے کہا، اب تم میری ملکیت ہو۔ لڑکی نے اپنے بہنوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر حرف شکایت نہیں تھا۔ وہ تاجر عتیق کے ساتھ چپ چاپ چلی گئی۔ اس نے کئی بار مڑ کر دیکھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا تم نے چند روٹیوں کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا؟ ضرورت کے بے رحم ہاتھ نے خونی رشتوں کو جدا کر دیا۔ نوعمر ہونے کے باوجود وہ لڑکی انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی، یہاں تک کہ اسی عالم میں کئی سال گزر گئے۔ اب اس لڑکی کی عمر 12-13 سال کے قریب تھی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ شدید محنت نے اس معصوم جان کو تکا ڈالا۔ ایک دن اتفاق سے نصب شدہ کے قریب آقا کمرے سے نکل ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹری پر پڑی۔ وہاں چراغ جل رہا تھا۔ آقا بڑی حیرت کے ساتھ کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے کوٹری کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مالک دبے قدم اندر داخل ہوا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ کنیز سجدے کی حالت میں تھی اور دبی دبی سکسیاں ابر رہی تھی۔ مالک کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر اس نے کان لگا کر سنا۔ کنیز انتہائی رقت آمیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنے عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیرے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک نے کنیز کی گریہ وزاری سنی تو خوف خدا سے لرزنے لگا۔ اس کا پتھر دل پگھل گیا، الٹے قدم واپس چلا آیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتی ہی کنیز کی کوٹری میں پہنچا اور کہنے لگا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں جاؤ چلی جاؤ۔ یہ معصوم اور یتیم بچی کنیز حضرت رابعہ بصری تھی، جن کے بارگاہ میں معرفت میں حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بڑے بڑے علماء نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے
تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والے نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی کی اس لمحوں نے وفا کی، تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی بناصر ہو۔